السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ زمر آج کرنی ہے آیت نمبر 64 سے، پارہ نمبر 24 ہے۔ تلاوت سنتے ہیں آیت 64 اور 5 کی۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے، یعنی ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ، کیا علاوہ اللہ کے، تأمرونی، تم حکم دیتے ہو مجھ کو۔ یہاں پر دراصل تأمرون تھا اور پھر نی تھا، تو دو نون ملا کر یہاں پر پھر اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، اور کیونکہ وہاں پر پھر مد پیدا ہو گئی تو اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ دو مدات آ رہی ہیں۔ اعبدو، میں عبادت کروں، ایہا الجاہلون، اے جاہلو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ عام طریقہ یہ تھا کہ اسلام لانے والوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ اگر وہ اپنے دین پر واپس نہ آئیں تو دوسروں کو ضرور عبرت حاصل ہو اور اگلے لوگ پھر اسلام قبول کرنے کا نام نہ لیں۔ لیکن اتنی زیادہ مشکلات اور سختیوں کے باوجود بھی جب اسلام پھیلتا ہی چلا گیا تو پھر مشرکین مکہ کی طرف سے کیا چالیں چلی جانے لگیں کہ اب وہ اس کا سیاسی حل سوچنے لگے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دین اسلام کو اپنے پورے سیٹ اپ کے خلاف ایک وہ سمجھ رہے تھے، ایک الارم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے سیٹ اپ کو، ہماری مذہبی بنیاد کو ختم کرے گا۔ تو اس سلسلے میں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کو روکیں۔ اس میں انہوں نے مختلف طرح کے مذاکرات کے سلسلے شروع کیے، کبھی ابو طالب کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی گئی، کبھی لالچ کی راہیں دکھائی گئیں، کبھی باہمی سمجھوتا کی، اور باہمی سمجھوتا کی بھی کئی شکلیں تھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ تم بھی لچک اختیار کرو، کچھ ہم کرتے ہیں، اور یہ اس لچک کا ذکر آگے ہم سورہ القلم کی آیت نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شکل یہ تھی کہ زیادہ نہیں تو صرف ایک ہی دفعہ آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتیں تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات وہ کر رہے تھے، انہی میں سے ایک قسم ایسی بھی تھی جس پر غور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو چلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے خیال سے بھی ان کو سختی سے روک دیا، اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 میں آیا ہے۔ یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں کو نہایت سختی سے دو ٹوک جواب دے دیں اور کہہ دیں کہ نادانو، کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا مجھے کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور جہالت دراصل جان لیں کہ اس کی یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات انسان جہالت لا علمی کی وجہ سے برتتا ہے، اور بعض اوقات اپنی حماقت اور ناسمجھی کی بنا پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بے علمی اور حماقت کی وجہ سے جو باتیں کر رہے ہو اور مجھے بھی نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی طرف مائل کر رہے ہو، استغفر اللہ، چاہے یہ کہ سمجھوتے کے طور پر ہی، ٹھیک ہے؟ تو اے نادانو، سوچو تو ذرا، ہم سب کا خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، کائنات میں ہر قسم کے تصرفات پر قبضہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں، قادر مطلق وہ ہے، تو آخر پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے وقوفی کی اور کم علمی کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور البتہ تحقیق وحی کیا گیا میری طرف، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق اوحیہ وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلکا جو آپ سے پہلے تھے، لائن، البتہ اگر، اشرکتا، شرک کیا آپ نے، لَيَحْبَطَنَّ،
تو ضرور ضائع ہو جائے گا عمل کا تیرا عمل، ولا تکوننا، اور آپ ہو جائیں گے ضرور من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر پھر ان کو مزید اس آیت میں کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب میرے پاس وحی آ چکی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی اقوام جو گزری ہیں ان کے پاس بھی انبیاء آئے تو ان پر بھی وحی کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک ہی درس دیا گیا توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اور یہاں پھر جیسے ہم جب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب جب کہ وحی میرے پاس آ چکی ہے اور ایسی ہی وحی دوسرے انبیاء پر بھی آئی تھی، لائن اشرکتا لا یحبطن عملک، تو اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں تو ان کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، سارے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ ایسا خسارہ ہے جو دائمی ہے، جس سے کوئی پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ چونکہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے کے انبیاء کے لیے فرمایا جا رہا ہے، تو انبیاء سے تو شرک کا صدور ہی ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو نہیں ایسا کریں گے۔ وہ تو جن مقاصد کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا مقصد ہی شرک کی جڑ کاٹنا ہوتا ہے، شرک کی بیخکنی اور توحید کی ترویج کرنا ہوتا ہے، توحید کا پھیلاؤ، اس کا سبق لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اسی بات پر وہ خود قائم رہتے ہیں، اپنی وحی پر سب سے پہلی گواہی تو وہ خود دیتے ہیں اور اپنے عمل سے اس پر قائم ہو جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو دراصل ایک تو یہ کہ ہم سب کے لیے کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ شرک کی انتہائی مذمت یہاں پر مقصود ہے کہ اگر نبی سے بھی ایسا صدور ہو تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو شرک کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما کر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ شرک کے گناہ کے اثرات سے تو سید الانبیاء بھی محفوظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کے لیے کریں۔ ہر وقت اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں کہ یہ جو کام میں اس وقت کر رہی ہوں یہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ اگر اللہ اس پر راضی ہے نا تو پھر جم جائیں، پھر دنیا کی پرواہ نہ کریں، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں چاہے دنیا کا نقصان ہو جائے۔ اور اگر ایک ایسا کام جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، وہ اگر ساری دنیا بھی آپ کو زبردستی اس پر لگانا چاہے تو اس سے رک جائیں، خواہ آپ کے کتنے ہی رقم چلی جائے، خواہ آپ کا کتنے کا ہی نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ تو وہی مضمون ہی چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعبد، پس بندگی کیجئے اللہ ہی کی، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں آپ شکر گزاروں میں سے، اور یعنی اب توحید پر جم جائیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں۔ اور یہ جو ہم روزانہ سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کا جو بھی طریقہ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ چاہے آپ دلی طور پر عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے آگے شکر گزاری بھی تو عبادت ہی میں سے ہے نا، کہ دل میں سے کوئی بات دل سے آپ کوئی کر رہے ہیں عمل، یا یہ کہ ظاہر ہو رہا ہے، باطن ہو رہا ہے، قول سے ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے جوارے سے کوئی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل عبادت ہی ہے۔ اور جب انسان ان کاموں کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے جو بھی طریقے ہم تک شریعت کے ذریعے پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اسی سے استغاثہ کیا جائے، اسی سے فریاد رسی کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے آگے فریادیں کی جائیں، اسی کے لیے منت ہے، اسی کے لیے نظر ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔
اور پھر کیا ہے وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ شکر ایک کتنی اہم چیز ہے، اور یہ بھی ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، یعنی ایک تو یہ کہ شکر ادا کیجئے، دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں میں رہیں گے تو آپ پر بھی ان کی صحبت کا اثر ہوگا، جبکہ اس کے برعکس کریں گے تو پھر تو اگر آپ ایسے لوگوں میں رہیں گے جو ہر وقت اللہ سے شکوے کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کبھی لوگوں سے شکوہ کرنا ہوتے ہیں، تو پھر انسان پر نعوذ باللہ ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے بہترین شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو پیچھے ابھی آیا نا کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، تو ایسی دعائیں بھی انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لینی چاہیے، جیسے وہ دعا ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور پھر اسی طرح سے ہر نماز کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اس چیز کی توفیق بھی تو اور مدد بھی تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بہترین عبادت کی، ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ انسان کبھی بھی ان کو نہ بھولے اور ہمیشہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدری ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، والارض اور زمین جمیعاً ساری کی ساری قبضتہ اس کے قبضے میں، یوم القیامتی قیامت کے دن ہوگی، والسماوات اور سب آسمان مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، وتعالی اور بلند تر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ آیت اتنی اہم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو واضح کرنے کے لیے، اور ایک طرح کا یہاں پر شکوہ ہے نا جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ ان نادانوں نے، کم عقلوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوں اور آپ کو ٹیچر کا پتہ ہے تو آپ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اتنے میں اگر باہر سے پرنسپل آ جاتا ہے تو آپ اس کا مزید احترام کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو جو آج ہی داخل ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پرنسپل ہے، تو آپ اس کو بیٹھا دیکھ کر ٹھوکا دیتے ہیں نا کہ تم بھی اٹھو اور ذرا ادب کا مظاہرہ کرو، اور اس کو بتاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی جو ہے حیثیت کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق مالک رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے سامنے ہم ذرے برابر بھی نہیں ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا گیا تو ان کو چیونٹیوں کے قالب میں اٹھایا گیا۔ اب یہ چیونٹیوں کے سامنے رب تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا نہیں الستو بربکم، تو وہ سارے کہنے لگے قالوا بلا۔ تو اب اس دنیا میں کیا ہوا کہ غیب کے پردے میں کر دیا گیا نا سب کچھ، اور ایمان لانے کو کہا گیا۔ اب انسان اس دنیا میں آ کر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کو پاتا ہے، لیکن ان کو بھلا دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ روزانہ ہم کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں قدرت میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں حقیقتاً نشانیاں ہیں، لیکن ہم اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتے۔ ٹھیک ہے، روزانہ کس طرح سے چپکے سے آرام سے صبح ہو جاتی ہے، اور وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتے۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ اللہ اکبر سنتے ہی اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک نوالا کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟
کہ کیسی قدر ہم کر رہے ہیں؟ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر سوچ سکتے ہیں تو، اور انہوں نے قدر ہی نہیں کی، حق کا قدر ہی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ اور اللہ کی عظمت اور قدرت تو یہ ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، کہ ساری کی ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے جب یہ حدیث سنائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپے اور آپ کے ساتھ ممبر بھی کانپا، تو صحابہ نے گمان کیا کہ آپ گر جائیں گے۔ یہ یعنی یہ دیکھیں کہ ہم تو ایسی آیات پڑھ کر ان سے گزر جاتے ہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ساری کی ساری زمین یوم القیامت ہی اس کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان، آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک آسمان جس کی چوڑائی اور گہرائی اور ہم اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور کہاں ساتوں آسمان مطویاتم لپٹے ہوئے ہوں گے بیمینہ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، صرف ایک ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، وتعالی عما یشرکون، حقیقتاً وہ پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے اس سے اور بہت بلند تر ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام ہستیوں سے جس کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہاں خالق اور کہاں مخلوق، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے برابر لے آنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت، اور اس بارے میں جو یہاں پر آیا نا کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اس میں ایک حدیث آتی ہے جو بخاری کتاب و تفسیر میں آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی۔ پھر یہی آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری ہی، آخر تک۔ گویا مشرکوں کے سب معبود بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے۔ اب ساری کی ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے قیامت کے دن، تو انسان کی اس میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں آپ کہ دنیا میں ہی ایسی ویڈیوز بن گئی ہیں نا کہ جس میں زمین کو پھر چھوٹا سا کر کے دکھایا جاتا ہے، پھر ہماری جو یونیورس ہے اس کو وہ بالکل چھوٹی سی ہو جاتی ہے، اور پھر اور بھی جو بھی یونیورسز ساری جو کائناتیں ہیں وہ ان کو دکھایا جاتا ہے، تو کرتے کرتے ہماری زمین ایک ذرے کے برابر بھی نظر نہیں آتی، اور اس ذرے میں ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو چلو ہمیں جان ملی بھی ہے، اور وہ جو معبود جو کہ جان بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اور پھر حتیٰ کہ وہ بھی معبود جن کو بنایا جاتا ہے جو جاندار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی اختیارات نہیں رکھتے۔ اللہ نے کسی کو بھی اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے ہوئے، کسی کا تصرف نہیں ہے کائنات میں، تو اس بات کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان تمام باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بلند و برتر ہیں۔ یعنی یہ باتیں تو اتنی چیپ، اتنی چھوٹی ہیں، استغفر اللہ، کہ یعنی جب ساری کی ساری زمین اور یہ سارے معبودان باطل سارے تو اللہ کے ہاتھ میں، مٹھی میں ہوں گے زمین کے ساتھ ہی، تو ان کو یہ اللہ کا ہمسر قرار دے رہے ہیں۔ ذرا ان کی نادانی اور بے وقوفی تو دیکھو۔ تو عمل کی بات کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں اللہ کی قدر پہچانتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ کوئی اس سے بھاگ کے جا سکتا ہے؟ تو آج وقت ہے، آج ان باتوں پر ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس سے بھاگ کر تو ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے معرفت ہی نہ حاصل کی کہ وہ کیسا مقتدر اعلیٰ ہے، کیسی اس کی پکڑ ہے، تو کیا فائدہ؟ بیکار ہے زندگی، اور ایسے ہی نعوذ باللہ گزر جائے اور آخرت میں کچھ بھی نہ انسان کے ہاتھ آئے۔ پھر فرمایا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى
ونفخا اور پھونک مار دی جائے گی فی سوری سور میں فسائقہ تو بے ہوش ہو جائے گا من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی جو بھی ہے آسمانوں میں ومن فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے الا مگر من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے یعنی جس کو اللہ اس بے ہوشی سے بچانا چاہے ثم پھر نفخا پھونکا جائے گا فی ہی اس میں اخرا دوسری دفعہ یعنی پھر پھونک ماری جائے گی سور میں فائزہ ہم تو جبھی وہ قیام کھڑے ہوں گے ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ 2 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا جیسے ہم پہلے بھی شاید پڑھ چکے ہیں کہ جب کہ اسرافیل علیہ السلام آپ سب کو پتہ ہے کہ سور منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم کریں اور اس میں وہ پھونک ماریں۔ تو جب پہلی دفعہ نفخہ اول پھونکا جائے گا تو تمام ذی روح سب بے ہوش ہو جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب۔ لیکن یہاں پر جو آ رہا ہے نا الا من شاء اللہ، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو نفخہ اول کے وقت ابھی شروع میں بے ہوش نہیں ہو رہی۔ بعض کہتے ہیں کہ جو استثنائی صورت ہے یعنی جو اس سے ایکسیپشنل کیسز ہیں ان میں چاروں بزرگ یعنی بڑے فرشتے جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور ملک الموت شامل ہیں، اور بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، بعض انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ کون ہے بادشاہ زمین کے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، اور کہ یہودی عالم کو نے بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا پایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری ذی روح کو بے ہوش کر دیں گے، اور اس کے بعد جب فرمائیں گے کہ کون ہے بادشاہ تو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بادشاہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں یہ فرشتے جو ہیں اس بے ہوشی کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ملک الموت تو خود جانیں قبض کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے بعد ان سب کی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبض کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر دوسری دفعہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو پھر سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر دوسرے کیسے بچے رہ سکتے ہیں؟ تو البتہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں یعنی بتایا کہ شاید وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا بے ہوش ہوئے ہی نہ ہوں، کیونکہ وہ دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے جب کوہ طور پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نفخہ سور میں 40 کا وقفہ ہوگا یعنی فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا 40 برس کا؟ کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا 40 ماہ کا یعنی منتھس کا؟ کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں گھل جاتا ہے ماں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے جو رائی کے دانے برابر ہوتی ہے، اسی سے تمام خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارا انجام دیکھیں، سوچیں کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے لٹک رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں گے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ایک بار پہلے بے ہوش ہو چکے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ایک اور نفخہ کا بھی ذکر آیا ہے نا، جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی، اور اس کی بعض احادیث سے بھی تائید ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ صور 3 بار ہوگا۔ پہلے نفخے پر صرف گھبراہٹ واقعہ ہوگی، یعنی وہ جو ایک قیامت کی بڑی نشانی ہے نا وہ اور اس کے بعد دوسرا نفخہ پر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرے نفخہ پر سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور چل کھڑے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہمیں پیش آنا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، تو ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے اس دن کے لیے، اصل تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر فرمایا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور چمک اٹھے گی زمین بِنُورِ رَبِّہَا اپنے رب کے نور سے، سبحان اللہ. وَوُضِعَ اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب، وَجِیعَ اور لائے جائیں گے بالنبیین انبیاء کو لایا جائے گا، وَشُہَدَاء اور شہیدوں کو، گواہوں کو، وَقُضِیَ بَینَہُم اور فیصلہ کر دیا جائے گا، فیصلہ چکا دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو آج تو زمین سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے نا، لیکن میدان محشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اپنے پروردگار کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوگی، سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی آتا ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین، اس کا اونچ اور نیچ سب ختم ہو جائے گا نا، پہاڑ تو جو ہیں وہ یعنی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، اور یعنی زمین پر بالکل سیدھی ہموار ہو جائے گی زمین، کوئی گہرائی کوئی اونچائی نہیں رہے گی. اور جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، ویسے یہ جو ہے وہ ہو جائے گی سیدھی ہموار، اور یعنی اس زمین کو پلٹ دیا جائے گا دوسری زمین سے، اور پھر یہ کیا ہے کہ یہ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اب یہ دیکھیں کہ زمین اب سامنے، اب کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک زمین ایک پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا تو زیادہ دور تک نظر جاتی ہے، اور اسی زمین پر تو سب کا حشر ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ روز آفرینش سے جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ قیامت تک جو پیدا ہوتے رہیں گے اور ساری روح دوبارہ اٹھا دی جائے گی، تو وہ اسی زمین پر ہوگی، اس زمین پر جو کہ جس کی یعنی جس کو بدل دیا جائے گا اس سے، تو اور وہ پھر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. تو آپ یہ دیکھیں گے دور دور تک سب منظر نظر آ رہا ہوگا. ایک عدالت کا سما ہے، وہ وُضِعَ الکتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب، وَوُضِعَ الکتاب اور کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب سے مراد یعنی اعمال کے دفتر کھل جائیں گے. وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء اور انبیاء اور شہداء کو وہاں پر لایا جائے گا. سبحان اللہ، انبیاء کا نام پہلے آ گیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ انبیاء بھی تو دراصل گواہ ہیں، گواہ کے طور پر ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچنا تھا. پھر وہ فرشتے بھی گواہوں میں شامل ہیں جو ان لوگوں کے اعمال قلم بند کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مجرم پھر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء، ماحول کے در و دیوار، شجر حجر سب مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اب یعنی انسان اس دن کو محسوس کرے کہ وہ کہاں کس کٹہرے میں کھڑا ہے اور اس کی کتاب کھلی ہوئی ہے، جھٹلانے کا موقع ہی نہیں ہے. آج تو دنیا میں ہم بہانے کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز پیش کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جن پر ہم نے خود کو ایکسکیوز دے کر مطمئن کیا ہوا ہے نا، اور اسی لیے تو ہم ان کو کرتے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے جب وہ پہنچیں گے تو ان معذرتوں کا، ان ایکسکیوزز کا کیا حال ہوگا. بعض اوقات ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، کبھی ہم باجماعت نمازیں چھوڑتے ہیں، کبھی ہم روزے چھوڑ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گناہوں کی طرف نعوذ باللہ سلپ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. تو سوچئے ذرا اس دن کیا حال ہوگا جب کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء اور شہداء آ جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود اپنی مخلوق کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، پھر بھی ان پر گواہیاں قائم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کہ یعنی مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے یا الزام پوری طرح سے ثابت ہو جائے گواہوں کی بنا پر اور تمام حجت ہو جائے، اور پھر یہ کہ ظلم بالکل نہیں کیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. جس نے جتنا جو کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اور کسی کو اس کے حق سے یعنی اس کی نیکی کی کہ اجر سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پر جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے علم کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں. یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر ہمارے لیے گواہ قائم کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے
گناہوں سے صرف نظر فرمائیں اور ہمارے اچھے اعمال کو حسنات کے درجے پر قبول کر لیں اور ہمیں ہماری بخشش ہو جائے کسی طرح، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا، وہو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما یفعلون جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان سب کو جانتے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر بھی گواہیاں بھی قائم ہو رہی ہیں اور ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ مکمل طور پر چکا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ وسیقہ اور ہانکے جائیں گے کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابہا اس کے دروازے یعنی جہنم کے، وقال لہم اور کہے گا ان کے لیے، خزنتہا اس کا داروغہ، الم یأتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسل منکم رسول تمہیں میں سے، یتلون علیکم جو پڑھتے تم پر، آیات ربکم تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ العذابی عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں پر۔ تو کافر وہاں پر گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کفر کی بھی تو 20 اقسام ہیں، اسی لحاظ سے ان کافروں کی قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی اور گروہ بنانے کے بعد ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، استغفر اللہ، جیسے مجرم جیل کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جب وہ آ جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو دروازے اس کے کھول دیے جائیں گے، تو وہاں پر ان کو کہے گا، وقال لہم خزنتہا الم یأتکم رسل منکم کیا تمہارے پاس کوئی بتانے نہیں آیا تھا، تمہیں آج کے حالات سے خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے رسول پہنچے نہیں تھے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہیں تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے، اور وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی تم بے خبر ہی رہ گئے، قالوا تو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین تو اس دن وہ اعتراف کر لیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا بتانے والا، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچ ثابت ہو گئی کہ ان کو اب سزا ضرور ملے گی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ تو کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئسا تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا تکبر تھا، ان کی اپنا ہی نفس تھا
وہ جو انا ہوتی ہے نا، جھوٹی انا، وہ تھی حق کے قبول نہ کرنے میں، یہی وجہ سامنے آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کا بھی اصل جرم تکبر ہی تھا۔ اس نے کیا کہا کہ خود کو بڑا سمجھا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ اسی طرح کافر بھی کیا کرتے ہیں، حق سے انکار کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، اور یعنی اللہ کی آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں، خود متکبر ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، اور ان سب کی تہ میں یہی تکبر ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا جرم یہی ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ گروہ بنائے گئے ہیں نا، مختلف گروپس بن رہے ہیں، اور کفر کی یعنی کتنی ہی اقسام ہیں، لیکن یہاں پر کبر کا ذکر آیا ہے، بطر الحق و غمت الناس، کہ حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کیسی دو چیزیں ہیں نا۔ ہم اپنے عمل میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ ہم بھی اسی کا شکار ہیں۔ پھر فرمایا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس یعنی جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے جہنم کے دروازے ہیں اسی طرح جنت کے بھی دروازے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور یہاں پر بھی نگران ہوگا جو ان کو کہے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طب تم خوش ہو جاؤ، خوشحال ہوئے تم، مبارک ہے تمہیں، فَادْخُلُوهَا خالدین، تو داخل ہو جاؤ اس میں اب ہمیشہ رہنے والے بن کر، یعنی وہاں پر ہمیشگی کی قرارگاہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی کفر کے لوگ، کافر بھی گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، یہاں پر ایمان والے بھی گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجے ہیں، اور یعنی ایمان و تقوی کے بھی بہت سارے درجات ہیں نا، تو اس کے مطابق متقین کی بھی درجوں کے اعتبار سے گروہ بندی کی جائے گی، انہیں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ایمان اور تقوی کے روزانہ کتنے مراتب چڑھتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہو۔ تو جب یہ جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جیسے فلی ویلکم ہے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان کے استقبال کو آگے بڑھ کر ان پر سلام پیش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ وہاں پر پہنچیں گے اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، یعنی دروازہ کھلا ہوگا وہاں پر آپ کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں جو ہے کھولا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جنتیوں کو داخلے کی بشارت اور مبارکباد دی جائے گی، اور اعلان عام ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، یعنی اب ہمیشہ تم پر اللہ کی رضامندی اتار دی جاتی ہے، اور یعنی ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنے والے ہو، جہاں پر چاہو گے وہاں رہو۔ پھر فرمایا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وقالو، اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ جس نے صدقنا، سچا کر دیا، وعدہ، اپنے وعدے کو، وَأَوْرَثَنَا، اور وارث بنایا ہمیں، الارض، زمین کا، نتبوّأ، کہ ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنتی، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین، تو کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو وہاں پر وہ جہاں چاہیں گے رہائش رکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے گھروں کے لیے ہم کتنے ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، کرائے پہ سم ٹائمز رہتے ہیں، اپنے بھی گھر ہوں تو نکال دیے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ کہ فوت ہوں گے تو اس گھر کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن وہاں پر اگر ایک گھر نہیں بھی، یعنی مزید کسی جگہ کی طلب ہے اور کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ نتبوّأ من الجنتی حیث نشاء
فنعم اجر العاملین، تو یہ کن کے لیے اجر ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے، دنیا میں کچھ کر کے آئے ہو، اس آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے۔ پھر فرمایا، آخری آیت ہے، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ وترا، اور آپ دیکھو گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، من حول الحافین، گھیرا ڈالے ہوئے، حلقہ بنائے ہوئے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، عرش کے آس پاس، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے میدان حشر میں نزول فرمائے گا، تو آپ دیکھو گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، شہادتیں منگوا کر، گواہیاں دلا کر سب فیصلہ ہو جائے گا، تو ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کے ہی نعرے بلند ہوں گے، اور تمام لوگوں کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں، اور یہ دن، موجودہ دن رات کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمارا حساب آسان کر دیں، اور ہمیں جنتیوں کے ساتھ شامل فرما دیں، ہمیں جہنمیوں سے بچا لیں یا رب العالمین، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں اور جہنم سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔